انسان جو ہوتا ہے وہ ہر کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے، اور ایک دفعہ طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور جھنجھلانے لگی طبیعت تو کسی کام کا نہیں رہتا، ذرا ذرا سی بات پہ جھنجھلاتا ہے اور الٹی الٹی پھینکتا ہے۔ اور یہ میں آپ حضرات کو بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی، یہ بھی دین کی ایک بات ہے، اس کو بھی بیان کا حصہ سمجھیں کہ سب سے زیادہ فوکس انسان کو اپنے دماغ کو کرنا چاہیے کہ میرا دماغ سکون میں رہے۔ یہ یاد رکھو، ہر جسمانی بیماری کا علاج ہے، دماغ کی سیٹنگ جب ایک دفعہ آؤٹ ہوتی ہے تو وہ دوبارہ لائن پہ نہیں آتا۔ میں نے نفسیاتی مریض کبھی بھی مکمل ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں دیکھے کہ پورا صحیح ہو گیا ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ جو ذہنی مریض ایک دفعہ بن گیا، شاید لاکھوں میں کوئی ایک صحیح ہو جاتا ہے، اگر وہ صحیح بھی ہوتا ہے تو پورا صحیح نہیں ہوتا، تھوڑا سا پاگل رہتا ہے وہ۔ اور آپ دوسری یہ بات نوٹ کر لیں کہ پاگل تھوڑا بھی بہت ہوتا ہے، یہ بہت ہے، آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں، یہ دین کا حصہ ہے یہ باتیں۔ پاگل تھوڑا سا بھی، بولو بھائی، بہت ہوتا ہے، پاگل میں تھوڑا بڑا نہیں ہوتا، جو تھوڑا سا پاگل ہے وہ تھوڑا سا نہیں ہے، وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کہہ دے گا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ حفاظت کس چیز کی کرنی ہے؟ دماغ کی۔ تو میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا تو انشاءاللہ دماغ، یعنی جن چیزوں پر عمل کریں گے دماغ سیٹ رہے گا۔ نمبر ایک، نیند میں کبھی کمی نہ ہونے دو۔ نہیں یاری بات یار بھائی، نیند کیا کرنی ہے؟ ایسی کی تیسی، جو مرضی کام اہم سے اہم رہ جائے، پہلے کیا ہے؟ نیند مکمل ہو۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ نیند آ رہی ہے، تھکا ہوا دماغ، سارے کام ایک طرف، پہلے سوؤں گا میں، جاؤ جو مرضی ہو۔ بھائی وہ شادی میں جانا تھا، وہ ولیمے میں جانا تھا، وہ کیا کہتا رہے، ہم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ نیند کی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے نا تو بس دماغ گیا، دماغ کہاں جائے گا؟ میں نے اپنی زندگی میں کئی لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض دیکھے ہیں جو نیند پوری نہیں کرتے تھے۔ نیند اتنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ روٹی اور پانی اتنا ضروری نہیں ہے۔ بھوک، اگر دیکھو نیند سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کہتے ہیں نیند پوری نہ کرو، روٹی کھاتے رہو۔ اللہ نے روٹی پانی چھڑوا دی، اللہ کو پتا ہے کہ جتنا مرضی بھوکا پیاسا رہو گے، جب کھاؤ گے تو ریکوری ہو جائے گی۔ کوئی 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہے نا، جسم کو کوئی نقصان نہیں ہے، جب کھائے گا تو دوبارہ فٹ فاٹ ویسے کا ویسا ہی ہو جائے گا۔ لوگ ایک ایک ہفتہ بھی بھوکا پیاسا رہتے ہیں، کوئی بیماری پیدا نہیں ہوتی، کمزوری ہوتی ہے وقتی، جب کھائیں گے پیئیں گے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ دیکھو نا، رمضان میں سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، جیسے ہی افطاری کا وقت آتا ہے 2 پکوڑے گئے پیٹ میں اور کمر ایک دم فٹ فاٹ سیدھی ہے، ایسے پریڈ کرتے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو رات کو نہ بھی کھائیں نا، صبح کھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہو جائیں گے۔ بیمار ہوتا ہے، بھوکا رہنے سے بیمار نہیں ہوتا۔ لوگ کھانے کو فوکس کرتے ہیں صحت میں، نیند کو فوکس نہیں کرتے۔ اللہ کرے یہ بات کسی طرح دماغ میں اتر جائے، کیونکہ اس کا ہمارے دین سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ کا دماغ سیٹ نہیں ہوگا، آپ نہ اللہ کے حقوق ادا کرو گے نہ بندوں کے حقوق، کیونکہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے نا وہ گھر میں بھی چک چک پک پک لگا کے رکھتا ہے، خود بھی ڈپریشن میں آئے گا اور بیوی بچوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال دے گا۔ بد اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اخلاق کے اچھے ہونے کے لیے چیمبر کا صحیح ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو بچوں کی نیند پوری نہیں ہوتی، کیسے چڑچڑے ہوئے ہوتے ہیں، خام خامی چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں، اور جب بچہ رات کو اچھی طرح سو کے صبح اٹھتا ہے کیسا خوشی خوشی پھر رہا ہوتا ہے، حالانکہ صبح کے وقت اس نے کوئی اخلاق پر بیان نہیں سنا ہوتا۔